الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میں بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. مکہ المکرمہ کی ساری فضا پر نور ہے اور یہاں ہر ذرے پر ایسا لگتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے. بلا شبہ حرمین طیبین کائنات کے حسین ترین مناظر ہیں. یہاں کی زیارت یقیناً ایسی عظیم سعادت ہے جس پر جتنا رش کیا جائے کم ہے. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین کے ذریعے ہم آپ کو ان مقدس مقامات پر لیے چلتے ہیں جہاں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن شریف کے ایام گزارے، جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ کے چاند کو گود میں لے کر دیوانہ وار پھرتی تھی. آئیے مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین کے ذریعے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں. عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے مقام حدیبیہ. پاکیزہ خاروں کو سلام. اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. حدیبیہ حدود حرم سے باہر مکہ اور جدہ کے قدیم شاہراہ پر واقع ہے. مہک نے دل اس حدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئی ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا چند روزہ قیام، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ تو معروف ہے. ان کے علاوہ اس جگہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات ظہور پذیر ہوئے کہ جنہوں نے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو دوبالا کر دیا. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر بیعت رضوان واقع ہوئی. اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی اس بات پر کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہوا، اہل مکہ نے اگر انہیں شہید کر دیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس بیعت کا تذکرہ کیا گیا. حدیبیہ کا یہ مقام ہے
یہ وہ جگہ ہے جہاں بیعت واقع ہوئی اور ترکی کی حکومت نے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل یہ مسجد جو ہے وہ آباد نہیں ہے، لیکن اس کے برابر میں ایک نئی مسجد بنا دی گئی۔ بہت مبارک مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ مہکنے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد 1400 تھی اور وہاں صرف ایک کنواں تھا۔ کثرت استعمال سے اس کا پانی خشک ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور کنویں میں اپنی کلی کا مبارک پانی ڈالا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کنویں میں اس قدر پانی نکل آیا کہ ہم سب نے سیراب ہو کر پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی سیرابی حاصل کی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ اسی مقام حدیبیہ پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور عظیم معجزہ رونما ہوا۔ ہو جب یاد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پیاس کی شدت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں ایک ڈول میں ڈالیں اور جب باہر نکالی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے اور ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیاس بجائی۔ تمہاری جانب آنے دو یاد دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ بیر زیتوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اس وقت زیارات حرمین طیبین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں بیر طوا کے قریب ہم حاضر ہیں۔ اس مقام پر ایک وادی تھی جس کا نام طوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کنویں کو بھی بیر زیتوا کہا جانے لگا۔ اس وادی کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رات گزاری، صبح اٹھ کر اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا اور نماز ادا فرمائی، پھر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہمارا نصیب ہو یا رب فیروز پر، یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب
जाना नसीब हो। मक्का नसीब हो हमें, तैबा नसीब हो। मक्का नसीब हो हमें, तैबा नसीब हो। दश्ते अरब नसीब हो, सहरा नसीब हो। दश्ते अरब नसीब हो, सहरा नसीब हो। हज का सफर फिरे मेरे आका नसीब हो। हज का शरफ फिरे मेरे आका नसीब हो। ताइफ मक्का से 120 मील के फासले पर वाक़े इस शहर में उस जमाने में बनु सकीफ नामी कबीला आबाद था। ये ज़राअत पेशा लोग थे। ज़राई मामलात में इनकी महारत ने इनके शहर को दूर दूर तक मशहूर कर दिया था। ताइफ दिलकुशा और पुरफदा पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है। ताइफ हिजाज मुक़द्दस में सबसे ज़्यादा सब्ज़ और सरसब्ज़ मकाम है। ताइफ वही मकाम है जहां हमारे शफीक व मेहरबान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए तशरीफ लाए। इसी सफर में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। सरदारा ने ताइफ को जमा करके पैगाम हक सुनाया तो इन नादानों ने इस्लाम कबूल ना किया बल्कि इंतहाई गुस्ताखाना जवाब दिया, और न सिर्फ इसी पे इक्तिफा किया बल्कि ताइफ के औबाश नौजवानों को सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। आह वो जालिम नौजवान हमारी आंखों की ठंडक और दिलों के चैन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गए। तालियां बजाते, तरह तरह से फप्पियां कसते, पीछा करते। यकायक इन जालिमों ने पत्थर उठा लिए और देखते ही देखते रहमत आलमियान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर संगबारी शुरू कर दी। न जाने चश्मे फलक ने ये खूनी मंजर कैसे देखा होगा। आह जिसमें नाज़मीन पत्थरों से जख्मी हो गया और इस कदर खून शरीफ बहा कि नाले ने मुबारक खून से भर गईं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेकरार होकर बैठ जाते तो कुफ्फार जफाकार बाजू थाम कर उठा देते। जब फिर चलने लगते तो दोबारा पत्थर बरसाते और साथ साथ हंसते जाते। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा अज़मत में हाजिर हुए। पहाड़ों के फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ों को आपस में मिला दूं ताकि ये सारी कौम इसमें कुचल कर हलाक हो जाए। रहमत आलमियान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पाक से पुरुम्मीद हूँ अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो इनकी औलाद में से लोग पैदा होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करेंगे।
اگر یہ لوگ آج اسلام پہ ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، طائف عرب شریف کا مبارک شہر ہے جس کو کئی بار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف ملا۔ طائف یہ وہی جگہ ہے جس کا واقعہ جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو آج بھی دہلا دیتا ہے کہ وہ آقا، وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جن و انس کے آقا ہیں، جو فرشتوں کے شہنشاہ ہیں، وہ مدنی آقا علیہ السلام جب طائف میں نیکی کی دعوت دینے آئے، اس وقت یہاں کے رئیسوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مظالم ڈھائے کہ جس کو یاد کر کے آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، آقا علیہ السلام پر اسی شہر کے اندر یہاں کے بچوں نے پھپتیاں کری، گالیاں دی، اور اس وقت ہم جس مقام پر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، مسجد رسول کے نام سے یہ مشہور ہے جگہ۔ یہ بہت قدیم تعمیر ہے یہاں پر، اور یہاں لائٹ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا مدنی قافلہ یہاں پہنچا ہے، لیکن بڑا پرسوز مقام ہے یہ، اور یہاں قریبی وہ پہاڑ ہے کہ یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور آرام فرمانے لگے۔ زخمی تھے کہ پھر یہاں کے جو کفار تھے انہوں نے آ کر سنگ باری کرنا چاہی، بلکہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ علیہ السلام پر لڑکا دینا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ پتھر وہیں معلق ہو گیا۔ کئی روایت ملتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو روک دیا۔ آج بھی وہ پتھر ایک معلق کی سی کیفیت میں ہے۔ کیا اسلامی بھائیوں، یہ پرسوز مقام ہمیں بہت کچھ درس دیتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی، حالانکہ وہ چاہتے تو ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزار، پتھر کھا کر بھی نیکی کی دعوت دینے آپ تشریف لائے۔ دنیا میں جہاں کہیں زیارت حرمین کے سلسلے میں اسلام میں موجود ہو، غور کریں کہ کیا ہم بھی اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دین مدین کی خدمت کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ آج ہم تک گھر بیٹھے اسلام پہنچا ہے، مگر ہم نے اسلام کے لیے کیا کوشش کی؟ آئیے طائف کے اس پرسوز مقام سے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، نیت کر لیجیے دنیا میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنا لیجیے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی۔ سب مسلمانوں کی جو کیفیت ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم گھروں سے نہ نکلے، آج بھی ہم نے سنتوں کی خدمت کا جذبہ بیدار نہ کیا، تو ایسا نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں۔ آئیے اس پیغام کو قبول کیجیے کہ وہی جگہ ہے جہاں مدینے والے آقا علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں۔ اب مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو کوئی پتھر نہیں مارتا، بلکہ لوگ محبت سے مرحبا کہتے ہیں۔ نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی ان تکالیف پر صبر کے واسطے ہم سب کو بھی راہ خدا میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے جذبہ عطا فرمائے۔ یہاں آ کر وہ امیر علیہ سنت کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گوائے۔ قبیلہ بنو سعد یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مدنی آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے ایام گزارے۔ قبیلہ بنو سعد بنو حوازل کی ایک شاخ تھا جو عربیت و فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ شرفاء عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتی علاقوں میں بھیجتے تھے تاکہ پاکیزہ اور صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ قبیلہ بنو سعد میں جب حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس قحط زدہ علاقے میں رونق و بہار آ گئی، ہر سمت سبزہ و ہریالی چھا گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چاند کی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ اسی مقدس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ اس مقام پر شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود وغیرہ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ مزار مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل طائف شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصاً حکمت اور فقہ و تفسیر کے علوم کے حاصل ہونے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، تفسیر قرآن میں ماہر، علوم ظاہری اور باطنی میں بے نظیر، حضرات صحابہ اکرام میں سے ایک زور فہم معلم، بیر بے قرار، مفسر قرآن، تعویل و تفسیر کی باریکیوں کو جاننے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی والدہ لبابہ بنت حارث ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما اور تعویل کے علم سے نواز دے۔ پھر دست اقدس سینے پہ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دے۔ وادی نمل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل عرب شریف کے مشہور شہر طائف شریف کے قریب ایک وادی جسے وادی نمل کہا جاتا ہے، اس وادی میں الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ وادی نمل کا ذکر، اس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ نمل کے نام سے قرآن کے اندر ایک سورت بھی موجود ہے جسے سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک بہت مشہور و معروف واقعہ اسی مقام پر جو ہے وہ روح پذیر ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ۔ 3 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی نے اپنی دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، سب اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ جب آپ نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی اس آواز کو سنا تو فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر ادا کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بڑا مبارک مقام ہے جس جگہ پر یہاں پر یہ معروف ہے کہ جس جگہ پر یہ واقعہ روح پذیر ہوا اب اس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عرب شریف میں قبیلہ بنو سعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گاؤں مبارک تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص جہاں پر آپ کا گھر تھا، ہم اسی جگہ پر حاضر ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے مدنی چینل کے متعلق کچھ ویوز لیتے ہیں کہ مدنی چینل کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ مدنی چینل جب سے آیا ہے الحمدللہ ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کا بڑا اچھا موقع مل رہا ہے اور الحمدللہ کافی علماء کرام آ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں دوسرے فضول وحیات چینل تھے الحمدللہ اس کو بند کر ہم نے الحمدللہ مدنی چینل لگایا ہے. ہمارے گھروں میں بچے اور گھر میں عورتیں بھی الحمدللہ کافی تربیت پا رہی ہیں. ہم نہ غیبت سنیں گے نہ کریں گے, اعلان جنگ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے, خاص طور پہ گھر میں لگانا چاہیے تاکہ یہ بچے اور بچیاں دیکھیں اور بہت اچھی تربیت پائیں. بہت اچھا چینل ہے, میں کہتا ہوں جنہوں نے نہیں لگایا ان کو بھی لگانا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. غیبت کے نہ ہم سنیں گے اور نہ ہم اس کے بالکل ہم اس کے سخت خلاف ہیں اور انشاءاللہ نہ ہم سنیں گے اور نہ اس کو برداشت کریں گے. مدنی چینل بہت ہی اچھا چینل ہے جی, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم نے سنتیں سیکھی ہیں, ہم نے نماز کا طور طریقہ سیکھا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور حضرت صاحب قبلہ کی ہمیشہ ہمیں زیارت ہوتی رہتی ہے. کچھ ایسا وقت زمانہ دور تھا کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے ترستے تھے, لیکن الحمدللہ اب جو ہے 24 گھنٹے ہماری آنکھ کے سامنے ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے. چینل جب سے آیا ہمارا ماحول ہی بدل گیا, ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا, سب لوگ بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے انشاءاللہ. مجھے حضرت صاحب کا بیان اچھے لگتے ہیں, حضرت صاحب کا جملہ اچھا لگتا ہے. جب حضرت صاحب جب دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. تو نگرانی دعا کے بھی بیان بہت اچھے آ رہے ہیں اور جو مناجات ہے الحمدللہ وہ بھی اچھی آ رہی ہے. رمضان میں الحمدللہ بہت اچھے بیان آئے ہیں اور الحمدللہ ہم دیکھتے رہے ہیں. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں نے اپنی داڑھی مبارک رکھنے کی نیت کی ہے اور الحمدللہ اپنے گھر میں مدنی چینل مدنی بہاریں آ رہی ہیں. مدنی چینل اس کم عرصے میں آ کر اس نے پوری دنیا میں دھومیں مچا دی اور الحمدللہ مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں بہت ہی پیارے مدنی چینل کے اور علم دین کو پھیلانے والے. اور اس کے علاوہ اس وقت پوری میڈیا میں جو بھی مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین دیکھیں کہ شرعی تقاضوں کو واحد مدنی چینل ہے جو پورا اس وقت کر رہا ہے. اور شرعی تقاضوں کے پورا کرنے کی وجہ سے کوئی بھی اسلامی بھائی اس مدنی چینل کو دیکھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے. اور بے شمار ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ جس میں بے نمازی بن کے اس مدنی چینل کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اس مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وادی عقیق حجاز مقدس کی طویل ترین وادی ہے جو طائف سے شروع ہو کر مدینہ منورہ سے گزرتی ہے. اس وادی کے دو میدان ہیں, ایک چھوٹا جس میں بیر عثمان, جبکہ دوسرا بڑا میدان جس میں ابیار علی مسجد ذوالحلیفہ قائم ہے. نصیب ہو دشتے عرب. مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے اللہ عز و جل نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس وادی یعنی وادی عقیق میں نماز ادا کرو. میٹھا پانی, لطیف ہوا, نرم مٹی اور زرخیز زمین کی بدولت اہل ذوق اس وادی عقیق کے گرویدہ رہے اور آج بھی یہ توجہ کا مرکز ہے.
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے محلات و باغات اسی وادی کا حصہ ہیں۔ نصیب ہو صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا، نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا، نصیب ہو ہر سال حج کرتے خدا عطار کو شرف، ہر سال حج کرتے خدا عطار کو شرف، مل کو طیبہ میں مرنا، نصیب ہو بالآخر اس کو طیبہ میں مرنا، نصیب ہو یا رب فراج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ